بسم اللہ الرحمن الرحیم فأجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں موجود تھے، اور جو معجزے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے، وہ فرعون کے کہنے پہ موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے۔ اپنا جو عصا تھا وہ بھی پیش کیا اور وہ سانپ بن گیا، اور دوسرا ید بیضا بھی دکھایا، اور یہ معجزے دیکھ کے فرعون نے ان کو ہلکا گرداننے کے لیے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور آپ جیسا جادو لائیں ہم بھی لا سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ تو اس کی بنا پر مقابلے کا دن طے ہوا، یوم الزینہ کے نام سے اس دن کو کہا جاتا ہے، اور وقت بھی صبح چڑھنے کا وقت، ضحیٰ کا وقت، وہ وقت طے ہوا۔ اور فرعون نے پورے ملک سے جادوگر اکٹھے کیے، اور بڑے پائے کے، یعنی وہ زمانہ ہی جادوگروں کا تھا، جادو کا تھا، تو اس میں بھی جو بہترین جادوگر تھے وہ جمع کیے، اور ان کو صف در صف کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ اور یہ یہاں موجود نہیں ہے، سورہ اعراف میں یہ موجود ہے کہ ان جادوگروں نے سوال کیا کہ ہم آپ کے پاس یہ جادو لے کے آ رہے ہیں، یہ کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں، بدلے میں ہمیں کیا دیں گے؟ ظاہر ہے ان کا مقصد تو کوئی اور نہیں تھا فرعون کی، تو وہ بات کیا ماننے کے لیے ان کی کوئی خواہش ہوتی، پیچھے کوئی اور مقصد پورا کرنا تھا۔ یہ بتائیں ہمارے لیے کیا اجر ہوگا، ہم یہ آپ کے لیے کریں گے تو آپ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ تو فرعون نے ایک جواب دیا جس کی جو گہرائی ہے وہ 2-4 آیتوں بعد سمجھ آئے گی۔ اس نے کہا جی آپ مقربین میں سے ہو جائیں گے، اگر آپ میری بات مانیں گے تو پھر آپ المقربین، قریب کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی محسوس اس نے یہ کرایا اور یہی کہنا چاہا کہ میں آپ کو یہ کام کرنے کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ میرے قرابت داروں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی میں کوئی پیسے نہیں مقرر کر رہا۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں فرعون کے جو لوگ ہوں جن کو وہ نوازتا ہو، ان کے کوئی کیٹیگریز بنی ہوئی ہوں، اور اس میں جو اس کے قریب والے لوگ ہیں وہ ان مقربین میں شامل ہوں، ان کے لیے ہو سکتا ہے کوئی خاص ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہو، خاص تنخواہیں مقرر ہوں، خاص جگہوں پہ ان کے گھر ہوں، جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ فوجیوں کے لیے الگ پروٹوکول ہے، جو بیوروکریٹس ہیں ان کے لیے الگ پروٹوکول ہے۔ آپ نے کہا جی آپ کو یہ پوزیشن مل جائے گی، تو اس میں سب چیز سمجھی بھی ہوتی ہے کہ سب چیز اس کے اندر موجود ہوتی ہے، زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اگر ایک بندہ اس پوزیشن پہ آئے گا تو اس کو کیا کچھ ملے گا۔ تو نے کہا جی آپ بھی مقربین میں سے ہو جائیں گے آپ لوگ، لیکن وہ مقربین کون سے ہیں یہ تھوڑی دیر بعد پتہ چلے گا۔ تو جی اس کا مقابلے کا دن آیا اور سب جمع ہو گئے اور بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور اب سامنے کھڑے ہیں، یوم الزینہ آ گیا، سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اور سارے جادوگر صف بنا کے کھڑے ہیں اور اپنے جادو کو بڑی تیاری کے ساتھ لے کے کھڑے ہیں۔ اب سب جب جمع ہیں تو سب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، سارے جادوگر نے کہا قولوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ اے موسیٰ یا تو سب سے پہلے آپ پھینکیے، یعنی آپ جادو اپنا دکھائیے، یا پھر اما ان نکون اول من القا، یا پھر یہ کہ ہم وہ پہلے ہوں جو پہلے پھینکیں۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے، بڑی پریپریشن کے ساتھ آئے تھے، ورنہ کبھی بھی جو ایک انسان تھوڑا سا خوف کھا رہا ہو وہ کبھی بھی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات نہ بولے کہ چلیں جی اپنا وار پھینکیے ہم تیار ہیں۔ اور یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ پیشکش انہوں نے اس لیے کی، یعنی مطلب مزید اس کے ان کا جو کانفیڈنس تھا، جو تیاری تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب بھی کوئی مقابلے میں پہلا وار کرتا ہے اس کو ذرا برتری حاصل ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ برتری حاصل کرنے کا موقع بھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے چھوڑ دیا۔ یعنی اتنا کانفیڈنٹ تھا ان کو اپنے اوپر، اپنے جادو پر۔ ظاہر ہے جادو کا زمانہ تھا، ان کے لیے کوئی بہت بڑی بات تو نہیں تھی، اور پھر تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور جب اوپر سے آرڈر آیا ہے، بادشاہ فرعون کا آرڈر آیا ہے،
پھر تو واقعی تیاری کے ساتھ ہونا تھا، اور اکیلے نہیں تھے، پوری ایک جماعت تھی۔ ظاہر ہے اکیلے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر، اور یہاں سینکڑوں کی جماعت ہو جو سارے کے سارے ٹاپ نوچ جادوگر ہو، تو ویسے ہی کانفیڈنس آ جانا تھا۔ تو یہ اس صورت حال میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ چلیں جی، آپ کو ہم آپشن دیتے ہیں، یا تو آپ پہلے ڈالیں یا ہم پہلے ڈالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال بل القوا، کہا کہ آپ چلیے، آپ اپنا داؤ پہلے چلائیے، آپ پہلے اپنی جو جادویں ہیں وہ دکھائیے، وہ پھینکیے پہلے آپ۔ کہتے ہیں انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی جو لاٹھیاں تھیں، عصا تھے ان کے، انہوں نے پھینکے تو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہا جیسی یہ کہا تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی جو لاٹھیاں تھیں وہ فوراً کیا بن گئیں؟ تسعیٰ، وہ ایک سانپ بن گئیں جو دوڑنا شروع ہو گئیں۔ لیکن یہاں قرآن نے ایک بات بیان کی ہے، کہا کہ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، فوراً ابھی رسیاں پھینکی، لاٹھیاں ڈالی، دیکھنے میں موسیٰ علیہ السلام کو وہ کیا بن گئی؟ وہ سانپ بن گئی جو دوڑنا شروع ہو گئی۔ یہ رسیاں اور لاٹھیاں دوڑنا شروع ہو گئیں۔ قرآن نے کہا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، یہ ان کے جادو کی وجہ سے ان کے دماغ میں یہ خیال ڈالا گیا کہ یہ دوڑنا شروع ہو گئی۔ یہاں سے جادو کی حقیقت کا معلوم ہوتا ہے کہ جادو اصل میں کیا چیز ہے۔ جادو ایگزسٹ کرتا ہے، جادو کی حقیقت ہے، اور اس پہ کئی دلائل ہیں کتاب و سنت کے، لیکن جو بھی جادو کی حقیقت ہے وہ کبھی بھی کسی چیز کی حقیقت کو تبدیل نہیں کرے گی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جادو کبھی بھی کسی چیز کی جو اصل حیت ہے، اصل اس کی حقیقت ہے، اس کو نہیں تبدیل کرے گی۔ یہ صرف کیا کرے گی؟ سامنے والے کے دماغ میں خیال یا اس خیال کو تبدیل کرے گی، یا آنکھوں میں جادو ڈالے گی۔ سورہ اعراف میں جو یہ واقعہ موجود ہے اس میں واضح طور پہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے جادو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں کیا، ورنہ وہ رسیاں لاٹھیاں وہ اپنی جگہ ہی تھیں، وہ سانپ نہیں بنی، وہ اپنی جگہ رسیاں اور لاٹھیاں ہی رہیں، لیکن آنکھوں میں جادو ڈالا، دماغ میں دماغ کے خیال سے کھیلا، جس کی وجہ سے ان کو لگا کہ یہ تو سانپ بن گئے۔ تو جادو کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جادو کسی چیز کی حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا۔ ہاں، کبھی کبھار جب انسان کے دماغ سے کھیلا جاتا ہے، دماغ میں خیالات تبدیل کیے جاتے ہیں، تو اس کا اثر انسان کے جسم پہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے دماغ کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، اس وجہ سے جسم پہ بعض اوقات جادو کی وجہ سے مختلف اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ ظاہر ایک حقیقت ہے، اور اس کو کتاب و سنت میں بڑے واضح طور پہ بیان کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جادو وادو کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ ایسی ہے، سائیکولوجیکل امراض ہیں، نفسیاتی بیماریاں نہیں ہوں گے، اس کی وجہ سے نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے اس کی وجہ سے جسمانی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے نفسیاتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے کہ جو شخص صبح 7 دانے عجوہ کھجور کے کھا لے تو شام تک کوئی جادو اس کو نقصان نہیں دے سکتا۔ قرآن میں موجود ہے کہ یہ اپنے جادو کی وجہ سے لوگ یفرقون بین المرء و زوجہ، یہ بیوی اور شوہر میں تفریق ڈالا کرتے تھے۔ سورہ ناس پڑھتے ہیں، سورہ فلق پڑھتے ہیں، اس میں تعوذ ہے کس سے؟ جادو سے، جادو کی گرہوں ڈالنے والیوں سے، من نفاثات فی العقد، جو گرہوں میں پھونکتی ہیں۔ یہ جادو کی تو قسم ہے کہ کوئی کسی چیز پہ گرے لگائے جائے اور اس پہ کچھ پڑا جائے اور پھر پھونکا جائے، یہی جادو ہے، اور یہ سب سے خطرناک جادو ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں، جس کے نام جو ہمارا کالا جادو موجود ہے۔ تو اس کی حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا، اور اس کا جادو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کرتا تھا کہ ان کے پاس کوئی ملنے آیا ہے، انہوں نے کسی سے ملاقات کی ہے، اور حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ناس اور سورہ فلق نازل فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے چلے گئے اور جادو حل ہوتا چلا گیا۔ لیکن اس جادو کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آتی تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔
یہ صرف اتنا نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتا تھا کہ ان کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس یا کسی سے ملنے گئے ہیں حالانکہ وہ نہیں گئے ہوتے تھے، یا ان کے پاس کوئی آئے اور حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو جادو حقیقت رکھتا ہے، اور یہ جو نبی علیہ السلام پہ ہوا تھا اس پہ جو آسمان سے وحی آتی تھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ تو انہوں نے فوراً اپنی رسیوں کو اور لاٹھیوں کو پھینکا، اور موسیٰ علیہ السلام کی دیکھنے میں وہ کیا ہو گئی، وہ سانپ بن گئیں اور وہ چلنے لگیں۔ اب ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، انسان تھے اور اللہ کے رسول بھی تھے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، اور یہ خوف ایک جو نبی اور رسول کو ہوتا ہے کہ میری دعوت کو یہ جھٹلا دیں گے، اس کا بھی خوف تھا، اور فطرتی طور پر بھی یہ خوف تھا کہ ایک دم اتنے سارے جادوگر کھڑے ہیں، ان کی اتنی رسیاں اور لاٹھیاں ہیں، وہ ایک دم سانپ بن گئیں تو خوف ہوگا نہیں ہوگا۔ تو فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ، اللہ کہہ رہے ہم نے کہا لا تخف، اے موسیٰ خوف نہ کر، انک انت الاعلی، یقیناً تو ہی غالب ہے، آپ ہی غلبہ پانے والے ہیں۔ اے موسیٰ ڈریے نہیں۔ یہاں موسیٰ کھڑے ہیں، اوپر سے سپورٹ جاری ہے، اوپر سے موٹیویشن آ رہی ہے، اوپر سے حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے موسیٰ خوف نہ کھائیے، آپ ہی غالب ہونے والے ہیں۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو ہے، آپ کے ہاتھ میں جو یہ عصا ہے اس کو پھینکیے، کیا ہوگا؟ تلقف ما صنعوا، یہ بھی جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو پھینکیے، یہ جتنے چھوٹے یہ سانپ ہیں یہ ان کو کھا جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، بے شک انہوں نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ جادوگر کی چالیں ہیں، یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، صرف جادو ہے۔ ولا يفلح الساحر حيث اتى، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی وہ آ جائے، جو بھی وہ کام کرے جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ ضربۃ بالسیف، کہ اس کی گردن کو تلوار سے الگ کر دیا جائے، یہ اس کی سزا ہے۔ یعنی جادوگر پکڑ میں آ جائے تو اس کو قتل کرنا ہے، اور یہ بہرحال اختلاف ہے علماء کا کہ اس سے توبہ بھی طلب کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ یعنی میں اختلاف یہ بتا رہا ہوں، وہ کہے نہیں بھائی میں توبہ کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ بعض علماء کہتے ہیں اس کی توبہ بھی قبول نہ کرو، توبہ اللہ کیا قبول ہو گئی، دنیا میں ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہمیں نہیں پتہ یہ جادو کر رہا ہے، اتنا فسادی آدمی ہے، یہ لوگوں میں افتراق ڈال رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں نقصان پیدا کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ یہ ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے، یہ بعد میں پھر اس کام پہ پہنچ جائے گا۔ اور ایسا ہوا بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی صحابہ سے منقول ہے، حضرت حفصہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں انہوں نے 3 جادوگروں کو قتل کیا، اور پھر کچھ روایت میں ملتا ہے 2 اور مزید 2 یعنی 5 جادوگروں کو قتل کیا تھا، اور ان میں کئی لوگوں نے ان پہ یا ان کے جو غلام تھے ان پہ جادو کیا ہوا تھا۔ تو ولا يفلح الساحر حيث اتى، اور جادوگر نہیں کامیاب ہوتا کہیں سے بھی آئے۔ ہاں اس بات سے یہ سمجھ لیں کہ بعض اوقات جو بچوں کا کھیل ہوتا ہے، جو کھلونوں کی دکانوں میں چھوٹے چھوٹے یہ جادو کے ٹوائز وغیرہ مل رہے ہوتے ہیں، یہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں بعض اوقات پہلے ہوتا تھا، اب تو پتہ نہیں، یا ٹی وی پہ کبھی کبھار کچھ کرتب آ رہے ہوتے ہیں جس میں یہ جادو دکھایا جا رہا ہوتا ہے، یہ بہرحال اس حکم میں نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف کیا ہے، یہ ایکٹنگ ہے، یا یہ صرف ایک کھیل تماشا ہے، کرنا نہیں چاہیے۔ یہ مسلمان کی جو ایک کہہ لیجئے کہ اس کو یہ سوٹ نہیں کرتی یہ چیز، تو یہ کرنا نہیں چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، بھلے بتا کے بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بہرحال اس جادو کے حکم میں نہیں ہے جس کو ہم آج اپنی زبان میں کالا جادو بولتے ہیں۔ جو اصل کالا جادو ہے اس کو سحر کہا جاتا ہے، اور اس سے رکنے کا حکم ہے۔ جناب فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، وہی کیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ وہ عصا ڈالا، اور یہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ اس نے فوراً ان جو چھوٹے چھوٹے یہ سانپ بنے ہوئے تھے ان کی آنکھوں کے مطابق جو رسیاں تھیں اور جو عصا تھے وہ کھانا شروع کر دیے۔ اور جب یہ دیکھا تو وہ جادوگر چونکہ اپنے فن کے ماہر تھے، اور جو اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے
وہ اپنے فن کو سب سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے. تو جب جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا ہے اور یہ حقیقت میں یہ جو عصا ہے، یہ لاٹھی ہے، یہ سانپ بن گیا، سانپ بھی نہیں بہت بڑا اژدہا بن گیا، تو یہ دیکھ کے دنگ رہ گئے. یار یہ کیا ہوا؟ جادو تو ہم نے کیا تھا، یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہے. اور فوراً موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت میں، ان کی رسالت میں ان کو یقین ہو گیا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ جادو ہے، اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں یا جو یہ کام کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے. فوراً کہہ اٹھے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. سارے کے سارے سحرہ جادوگر سجدہ سجدے میں گر گئے. گویا کہ خود سجدے میں نہیں گئے، اندر سے کوئی طاقت تھی، اندر سے کوئی چیز تھی جو ان کو دھکا دے کے سجدے میں لے گئی. یعنی وہ اپنے آپ پہ قابو ہی نہیں پا پائے کہ سامنے دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے تو کوئی اور چیز آ گئی، اور اتنی اندر سے اس چیز نے ان کو اتنا پش کیا کہ یہ ایمان لے آئے کہ یہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور کہا قولوا، سب نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ. سورہ اعراف میں ہے قولوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پہ ایمان لائے. اور مفسرین نے پھر وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ رب العالمین جب انہوں نے کہا تو اس سے یہ شیبہ ہو سکتا تھا، یہ دماغ میں بات آ سکتی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے فرعون کو کہہ رہے ہو، کیونکہ فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا. تو اس کی کلیئرٹی کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے انہوں نے کہا کہ رب العالمین یہ نہیں بلکہ رب العالمین وہ رب ہارون و موسیٰ، جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے. اب یہ دیکھنا تھا، تو دیکھ کے جو فرعون تھا وہ تو آگ بگولہ ہو گیا، اس سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہوئی. پہلے ہی اپنی فریب اور اپنی دھوکے میں دوسرے کو دینے کے لیے اس نے جادوگروں کو جمع کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دینے کے لیے ان کے اس معجزے کو جادو قرار دیا تھا. اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے فوراً کہا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کہا تم اس پہ ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ تم نے مجھ سے اجازت مانگی. یعنی جو اکثر یہ ظالم اور حکمران لوگ ہوتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ بس میری چلے، میری آگے کسی کے نہ چلے، جو میں کہوں وہ ہو، مجھ سے پوچھے بغیر کچھ نہ ہو. متکبر انسان کی نشانی ہے، وہ کہے بھائی ہر چیز میرے ارد گرد ہو، میرے سے ہو کے جائے، کوئی چیز خود نہ ہو جائے. حالانکہ مجھ سے پوچھے بغیر تم ایمان لے آئے، مجھ سے پوچھے بغیر تم موسیٰ اور ہارون کی جو دعوت ہے اس کو قبول کر گئے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، کہا یقیناً یہ تو تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. اب ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور یہی کرتے ہیں صاحب اقتدار لوگ، طاقتور لوگ. جب دلیل سے جواب نہیں دے پاتے، جب سامنے والے کو کسی طرح باتوں میں لا کر اس پہ کوئی جھوٹا مقدمہ لگا کر نہیں اس کو یعنی پھنسا پاتے، پھر اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، پھر دھمکیاں دیتے ہیں. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. کہا اگر تم اپنی اس باتوں سے باز نہیں آئے تو تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں کو اور پاؤں کو الٹی جانب سے میں کاٹ دوں گا. یعنی سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں، یا الٹا ہاتھ سیدھا پاؤں، ان کو میں کاٹ دوں گا. اور نہ صرف یہ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کے تنوں پہ تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا. سولی پہ چڑھانا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے پھانسی دینا. پھانسی کیا ہوتا ہے کہ کسی اونچی جگہ پہ رسی باندھ دی، گلے میں پھندا ڈالا اور لٹکا دیا. یہ ہلکا ہے. سولی پہ چڑھانا یہ زیادہ سخت اور خطرناک ہے. سولی پہ کیسے چڑھایا جاتا ہے؟ ایک انسان کو کسی درخت پہ یا کھمبے نما لوہے کی جگہ پہ یا لکڑی کی جگہ پہ لٹکایا جائے، اس کے ہاتھوں کو اس کی سائڈ کی جو لکڑی ہو، سائڈ کے جو تنے ہوں اس پہ باندھا جائے، اور یہاں باندھ کے اس کو چھوڑ دیا جائے. بھوک پیاس بھی اس کو لگے، گرمی سردی بھی اس کو لگے، پرندے بھی آ کے اس کو کھائیں، نیچے سے لوگ تیر بھی ماریں اس کو، پتھر بھی ماریں، اور اسی طرح وہ مر جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے. کہا پہلے تو ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا الٹی جگہ سے، اور پھر والا اصلبنکم فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں پہ سولی پہ چڑھا دوں گا. وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم لوگ ضرور بالضرور اس ہر صورت میں تمہیں
تم ضرور بالضرور یہ جان لوگے، تم یہ علم رکھ لوگے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ بس نے یہ دھمکی دی فرعون نے، اور جواب آیا۔ اب چونکہ یہ مومن ہو چکے تھے، حقیقت یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام پھینک رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ معجزہ ہے، دعوت لائے ہیں، یقیناً حق ہوگی۔ کہا قولوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، کہا تمہاری یہ باتیں ہم پہ کوئی اثر نہیں ڈالیں گی، ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے علی ما جاءنا من البینات، اس چیز پہ جو ہمارے پاس یہ واضح نشانیاں آ گئیں اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، تمہاری باتوں کی فکر نہیں کریں گے، اور اس کی بات کو ایکسیپٹ کریں گے، اس کو ترجیح دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ فقض ما انت قاض، تو جو چاہے کر لے، جو چاہے کر گزرے، ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، تیری بات نہیں مانیں گے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو کیا کر لے گا زیادہ سے زیادہ، بے شک تو اس دنیا میں ہی ہمیں سزا دے گا نا، تیری جو سزا ہے، تیری جو کارروائی ہے اس دنیا تک ہی محدود ہے نا، کر لے جو کرنا چاہتا ہے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، بے شک ہم ایمان لاتے ہیں اپنے رب میں تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو درگزر کر دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس کو معاف کر دے جس پہ تو نے، جس جادو پہ تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، جس غلط کام پہ ہمیں لگایا ہے، ہم اس رب پہ ایمان لاتے ہیں، اس لیے لاتے ہیں تاکہ ان سب باتوں پہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ وہ خیر، اللہ ہی سب سے بہتر اور ابقا، زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ آگے انہوں نے فرعون کو آخرت کے حوالے سے مزید ڈرایا دھمکایا، اور یہاں سے مزید واقعہ چلتا ہے، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔